خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گاڑی کو ایک طرح سے ایک حفاظتی حصار میں رکھا گیا تھا تحریک انصاف کے مظاہرین کی جانب سے۔ اس پولیس آپریشن کے بعد وہاں سے مظاہرین ہٹنا شروع ہو گئے، پھر بڑی تعداد میں مظاہرین وہاں سے فرار ہوئے۔ تو اس کے بعد بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی گاڑی کے پاس تحریک انصاف کے کارکنوں کی بہت کم تعداد رہ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر تمام ہی کارکن وہاں سے ہٹ گئے، جس موقع پہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی، اور یہ بتایا گیا کہ پولیس کا ایک سکواڈ ان کی گاڑی کا تعاقب کر رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف بشرا بی بی کو حراست میں لیا جائے گا، بلکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھی حراست میں لیا جانا تھا۔ اس سے متعلق امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، خبریں بھی آ رہی تھی، لیکن پولیس کی جانب سے یہ اقدام نہیں کیا گیا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کی گاڑی ہری پور کے راستے خیبر پختونخوا روانہ ہو گئی ہے، اور اس صورت میں اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس کا سکواڈ ان کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ جناح ایونیو، 7th ایونیو اور دیگر علاقوں کو خالی کروایا گیا ہے۔ دیگر جگہوں پر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے۔ ہم جیو نیوز کے نمائندوں سے بات کریں گے، ہم جیو نیوز کے نمائندے باچا خان سے بھی بات کریں گے۔ باچا خان، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کس جگہ پر آپ موجود ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے اسلام آباد اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے؟ جی بالکل، اسلام آباد پولیس کی طرف سے ممکنہ آپریشن کے پیش نظر خیبر پختونخوا اور پنجاب ملانے والی شاہراہ اٹک پل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری بھی اس پل اور اٹکپور کے مقام پر تعینات کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں سیکورٹی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اٹک پولیس کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تقریباً پولیس کی کاٹی دستے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کنٹینر لگا کر روڈ کو مکمل بلاک کر دیا۔ اس سے قبل یہ شاہراہ کئی روز سے بند تھی، لیکن آج ٹریفک کے لیے اسے کھول دیا گیا تھا، لیکن اسے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ جی باچا خان، یہاں پر کیا پولیس اہلکار موجود ہیں بڑی تعداد میں؟ جی بالکل، شاہراہ کو کئی روز سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں بن گئی تھی، اور وہاں پہ جو آمد و رفت اور مال بردار گاڑیاں تھیں ان کی قطاریں لگی گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے آج ٹریفک کھول دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان جو رابطہ منقطع تھا تو آج بحال ہو گیا، لیکن ابھی جو اسلام آباد میں کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں دوبارہ اس روڈ کو بند کر دیا گیا اور پولیس کی بھاری نفری پل پر تعینات کر دی گئی۔ بہت شکریہ باچا خان، جیو نیوز کے نمائندے اٹک سے تفصیل بتا رہے تھے کہ اٹک پل کو بند کیا گیا ہے آمد رفت کے لیے، اور اس سے پہلے جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کی تفصیل آپ کو ایک بار پھر بتا دیں۔ بشرا بی بی کی گاڑی ہری پور کے راستے خیبر پختونخوا میں داخل ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور بشرا بی بی کے ساتھ ہوئے تو انہیں بھی حراست میں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیکورٹی ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلو ایریا کو شرپسندوں اور انتشار پسندوں سے خالی کروا لیا گیا۔ بلو ایریا مکمل طور پر کلیئر ہے، علاقہ کلیئر بھی کروا لیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کوئی آپریشن بھی نہیں کیا جا رہا۔ جناح ایونیو اور 7th ایونیو سے مظاہرین گاڑیاں چھوڑ کر اس وقت بھاگ رہے تھے، جس کے کچھ مناظر بھی سامنے آئے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف ایک ڈرامائی صورتحال تھی جہاں پر بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک ہی گاڑی میں وہاں سے فرار ہوئے ہیں جس وقت مظاہرین ان کا ساتھ چھوڑ گئے پولیس آپریشن کے نتیجے میں، اور پھر اسلام آباد پولیس کا ایک سکواڈ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ بشرا بی بی کی گاڑی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہری پور کے راستے خیبر پختونخوا میں داخل ہو گئی، چونکہ انہوں نے اسلام آباد سے پیر صحابہ جانے کا راستہ چنا۔ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گاڑی کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور ڈی چوک ایریا سے فرار ہوئے، اور دونوں ایک ہی گاڑی میں فرار ہوئے تھے، جس کے بعد اسلام آباد پولیس کا ایک قافلہ ان کے پیچھے تھا۔ یہ خبر بھی آئی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس بھی جا سکتی ہے ان کی گاڑی، اور وہاں پر بھی سیکیورٹی موجود ہے، پولیس اہلکار موجود ہیں، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ خبر آئی کہ پیر صحابہ کی جانب رخ ہے
बुशरा बीबी की गाड़ी का, और उसके बाद वो हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो जाएंगी, चूंकि फिर उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हम इससे मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं और मजीद मालूमात भी इस्लामाबाद से हासिल करेंगे कि पुलिस का इस वक्त मौक़िफ़ क्या है। क्या अभी भी बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के काफिले का या उनकी गाड़ी का ताकुब किया जा रहा है, या फिर इससे मुतालिक मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे। बुशरा बीबी की गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हो गई तो फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस वक्त हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की रैली में शामिल कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां से फरार होने पर मजबूर हुई, और फिर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के साथ भी जो बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे वो भी उनकी गाड़ी का साथ छोड़ गए, जहां से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी से मुतालिक ये बताया गया कि वो भी वहां से रवाना हो गए, और फिर उनके पीछे इस्लामाबाद पुलिस का एक स्क्वाड था, जिसका मकसद ये बताया जा रहा था कि उसकी जानिब से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे होता मुमकिन नजर नहीं आया। और उसके बाद ये खबर आई कि बुशरा बीबी की गाड़ी हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गई है। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स की गाड़ी पुलिस रोकने में कामयाब हुई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी का पीछा किया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस उनको हिरासत में लेने में कामयाब नहीं हो सकी। ये जरूर बताया गया है पुलिस की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स की गाड़ी पुलिस रोकने में कामयाब हुई, लेकिन बुशरा बीबी को हिरासत में नहीं लिया जा सका, और न ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया जा सका। इस्लामाबाद पुलिस का एक स्क्वाड बुशरा बीबी के गाड़ी के ताकुब में था। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक एरिया से फरार हुए थे, और दोनों जिना एवेन्यू से एक ही गाड़ी में फरार हुए थे। पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि उनकी गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जानिब जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीर सुहावा की तरफ हो गए और वहां से हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रवाना हो गए हैं। इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस का एक स्क्वाड उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उनकी जानिब से बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी सिक्योरिटी जराए से, दीगर जराए से जो इतलात आ रही हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, मगर सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। ये जरूर बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की गाड़ी हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गई है। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स की गाड़ी पुलिस रोकने में कामयाब हुई, लेकिन इससे मुतालिक मजीद कोई पुलिस की जानिब से तस्दीक नहीं की जा सकी है। रसूल दावड़ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे भी हम बात करेंगे। रसूल दावड़, क्या पता लगा है आपको इस सारी सूरत हाल में? जी बिल्कुल, जो काफिले हैं वो तो इस वक्त डिस्पर्स हो चुके हैं, लेकिन इस हवाले से अब एक वीडियो पैगाम जो कल रात को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गाड़ी के अंदर रिकॉर्ड की है, वो अब वायरल हो गई है। और उस पैगाम में उसने कहा है कि खान साहब को उन्होंने पैगाम पहुंचाया है, बानी चेयरमैन का जो हुक्म आएगा अगर वो हुक्म दे दे कि गोलियों का जवाब गोलियों से दे तो मैं गोलियों का जवाब गोली से दूंगा। ये पहली अहम बात इसमें उन्होंने की है। और दूसरा उन्होंने बात की है कि रियासत माँ की तरह होती है और उसने हम पर जुल्म शुरू कर दिया है। लेकिन उसमें अहम बात उन्होंने ये की है कि हम पर गोलियां चलाई गई, हमारी शहादतें हो गई और इसमें हमारे लोग जख्मी हो गए हैं। अब खान साहब को यानी चेयरमैन बानी जो है उसको हमने पैगाम पहुंचाया है और उसके जवाब का इंतजार है कि आया हम गोली का जवाब गोली से दे। अगर चेयरमैन ने हमें जवाब भेजा तो हम गोली का जवाब गोली से भी देंगे। जी तो रसूल दावड़, उनके इस बयान में इससे मुतालिक कोई मालूमात नहीं है कि वो इस वक्त खुद कहाँ है? जी बिल्कुल, इस वक्त थोड़ी देर कबल यानी चंद मिनट कबल ये कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के करीब चंद साथियों के साथ मौजूद थे, ये भी और ये बुशरा बीबी भी। लेकिन कारकुनान बार बार इसको इश्तिहाल दिला रहा है कि आपने वापस नहीं जाना है, आपने भागना नहीं है, हमने डी चौक पहुंचना है। लेकिन जब शेल आते हैं, जब पुलिस की जानिब से उस पर थोड़ी सी एग्रेशन आती है तो फिर ये सारे जो कारकुन है ये भाग जाते हैं और ये वहीं पे खड़े हैं। पहले इसके बारे में कहा गया कि ये भाग गए हैं या वहां से हट गए हैं, लेकिन
وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے تھے، جو مین 7th ایونیو روڈ ہے اس سے، یعنی تھوڑے سے سائڈ پہ اس لیے ہو گئے تھے کہ وہ پولیس قریب نہ آئے یا شیل اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک ویڈیو دوسری بھی ہے آپ کے پاس کہ اس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نیچے اترتا ہے گاڑی سے اور وہ اس کو شیل لگے ہیں اور اس کو زیادہ یعنی ایک قسم کا طبیعت خراب ہوا ہے۔ ایک کارکن اس کو جو شیل سے بچنے کے لیے وہ دے رہا ہے، وہ کہتے نہیں میرے پاس خود 10 مزید آنے والے ہیں، ابھی روٹی بھی آئے گی، ہم نے روٹی کھانا ہے، روٹی کے بعد یعنی تھوڑی سی آرام کے بعد پھر ہم نے ڈی چوک کی جانب جانا ہے، کیونکہ وہ نہ ڈی چوک کی جانب جا سکتا ہے، آگے شیل ہے اور آگے پولیس کی جانب سے رکاوٹ ہے فورسز کی جانب سے، اور نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ کارکن اس کو منع کر رہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، اور ساتھ اس کے بشرا بی بی ان کے ساتھ گاڑی میں۔ رسول داور، شکریہ اس معلومات کے لیے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس وقت پولیس آپریشن کیا گیا، علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی وہاں سے فرار ہو گئے، یا ایک آپریشن کی صورت میں جب ان کے ساتھ کارکن اور مظاہرین موجود نہیں رہے، اس سے پہلے یہ ویڈیو پیغام تھا جس میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے اور یہاں سے جائیں گے نہیں، لیکن اب وہ کہاں ہے؟ ڈی چوک پر موجود نہیں ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود نہیں، اور پھر یہ خبر آتی رہی کہ پولیس کی جانب سے ان کی گاڑی کا تعاقب کیا جا رہا ہے اور وہ ایک گاڑی میں فرار ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ہری پور کے راستے خیبر پختونخوا کی جانب بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور روانہ ہو چکے ہیں۔ بشرا بی بی کی گاڑی ہری پور کے راستے خیبر پختونخوا داخل ہو گئی، چونکہ وہ پیر صحابہ کا رخ کر چکے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک اسکواڈ ان کے تعاقب میں تھا، لیکن ان کو حراست میں لینے یا گرفتار کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ضرور بتایا گیا پولیس ذرائع کی جانب سے کہ علی امین گنڈاپور کے گارڈز کی گاڑی پولیس روکنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اسلام آباد پولیس نے آپریشن کیا، اسلام آباد میں مختلف مقامات کو خالی کروا لیا گیا، وہاں پر پی ٹی آئی کے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا، بڑی تعداد میں مظاہرین وہاں سے فرار ہو گئے۔ کچھ ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین بڑی تعداد میں وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے مختلف مقامات کے یہ مناظر سامنے آئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آپریشن کرنے کے بعد تمام علاقوں کو کلیئر کر لیا گیا ہے اور اب وہاں پر مزید کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب ایک ڈرامائی صورتحال تھی جس میں علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گاڑی کے متعلق بتایا گیا کہ وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں پولیس آپریشن کے نتیجے میں کارکنوں کے چلے جانے کے بعد، اور ان کی اس روانگی کے بعد پولیس ان کو گرفتار کرنے کی غرض سے ان کے قافلے یا ان کی گاڑی کا تعاقب کر رہی تھی، لیکن اس دوران جو خبر آ رہی تھی کہ ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خیبر پختونخوا ہاؤس جاتے ہیں تو پولیس اہلکار وہاں پہلے سے بھی موجود ہیں، اور بشرا بی بی علی امین گنڈاپور دونوں کو ہی حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ خبر آئی کہ بشرا بی بی کی گاڑی پیر صحابہ کی جانب گئی اور اس کے بعد ہری پور کے راستے خیبر پختونخوا روانہ ہو گئی، اور پولیس اسلام آباد پولیس کا اسکواڈ ان کو گرفتار نہیں کر سکا۔ دوسری جانب یہ خبر بھی آئی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والا اٹک پل بند کیا گیا ہے، اس کو بلاک کیا گیا ہے، پولیس اہلکار وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر بھی جیو نیوز کے نمائندے موجود تھے باچا خان، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک ویڈیو بیان پشتو میں ریکارڈ کروایا جس کی تفصیل جیو نیوز کے نمائندے رسول داور نے بتائی، جس میں وہ کہہ رہے تھے احتجاج اور اسلام آباد کی صورتحال سے متعلق کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے لیکن ان پر ظلم شروع کر دیا گیا ہے۔